بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 64 ہے۔ اس میں ہم انتہائی تاکیدی اسلوب یعنی النون الثقیلہ پڑھیں گے۔ انتہائی تاکیدی اسلوب پیدا کیا جاتا ہے فعل مضارع کے ذریعے سے۔ مثال دیکھتے ہیں اس کی، جیسے فعل مضارع ہے یفعلو، اس کے آخر میں ایک نون سکون والا لے آئیں ہم تو یہ بن جائے گا یفعلن۔ اب اس میں ایک تاکید پیدا ہو گئی، اس میں مزید تاکید پیدا کرنی ہے تو لام زبر کا شروع میں لے آئے تو یہ بن جائے گا لیفعلن۔ اس کو، یہ جو سکون والا نون ہے اس کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں۔ یفعلن کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور کرے گا، اور لیفعلن کا پھر ترجمہ ہم کر لیں گے وہ ضرور بالضرور کرے گا۔ اگر اس میں مزید تاکید اور کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ایک نون تشدید والا آخر میں لے آئیں گے، یا اسی میں لیفعلن میں ایک نون زبر والا آخر میں دیں گے تو یہی چیز بن جائے گی لیفعلن۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن گرامر پڑھنے والے مطلب ہے کہ ترجمہ جو بھی لکھا ہو اس سے جان جائیں گے کہ یہ بہت ہی انتہائی تاکیدی اسلوب ہے۔ تو ان کے سمجھنے میں اور ان کے سوچنے میں جو اثر ہوگا وہ صرف ترجمہ پڑھنے والوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور اس کا پھر ترجمہ ہم کر لیں گے وہ لازماً کرے گا۔ فعل مضارع ہم نے دیکھا تھا کہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر صرف حال کے لیے استعمال کرنا ہو اور وہ بھی کنٹینیوس تو اس میں لام زبر والا ہم شروع میں لے آئیں گے، لیفعلو وہ کر رہا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نون ثقیلہ کی گردان دیکھتے ہیں، یہ پہلا صیغہ ہے، اس میں یہ نون تشدید والا ہم نے آخر میں دیا لیفعلن، اس طرح سے الف نون لیفعلان، اور اس میں آخر میں نون تشدید کا لیفعلن، یہ پیش کے ساتھ جو ہے اس کو اس سے ڈفر کر دیا ہے لیفعلن سے، تاکہ اس میں واحد اور جمع میں تفریق ہو سکے۔ اس کے بعد چوتھا صیغہ لتفعلن، جس طرح کی گردان ہم کرتے ہیں اسی حساب سے لتفعلان لیفعلنان۔ اس میں کیا کیا کہ لیفعلن میں الف اور نون تشدید والا آگے بڑھ اس میں ایڈ کر دیا۔ پھر لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن۔ اب یہ تھا لیفعلن غائب کا صیغہ، اور یہ حاضر کا صیغہ لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، بس اسی پیٹرن پہ چلتی رہے گی آگے گردان۔ لأفعلن، لنفعلن۔ نون خفیفہ کی گردان دیکھیں، لیفعلن، اور تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اگر استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا لیفعلان، تو یہ وہ صیغہ بن جائے گا جو ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے حال استمراری کا، اس لیے یہ یوز نہیں ہوگا۔ آگے بھی جتنے بھی تثنیہ کے وہ بھی یوز نہیں ہوں گے، اور جو جمع کے ہیں وہ بھی یوز نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حال استمراری کے صیغے بن جائیں گے، تاکیدی صیغے نہیں بنیں گے۔ لیفعلن ہو گیا یہ۔ اس کے بعد لتفعلن، پھر یہ دو صیغے استعمال نہیں ہوں گے۔ لتفعلن، یہ تثنیہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ لتفعلن، لتفعلن، یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیا لام میں زیر ڈال کے، پھر یہ دو صیغے استعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس طرح سے آخر میں لأفعلن
لنفعلن۔ اچھا، قرآن مجید کی خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیتے ہیں، جیسے لنکونن کے بجائے لنکونن، لنصفعن کے بجائے لنصفعن، ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ اچھا جی، چند قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، اب یہ جمع کا صیغہ ہے انتہائی تاکیدی، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اب یہ دیکھیں، یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے، لَتُفْسِدُنَّ جمع کا صیغہ ہے حاضر کا۔ اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ تم لازماً فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ متکلم کا صیغہ ہے، لَأَزِيدَنَّ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم لازماً بڑھا دیں گے تمہیں نعمتوں میں۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اب یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ کی قسم، میں لازماً تمہیں بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جب تم منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر جانے والے ہوگے۔ مزید مثالیں دیکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ، اب یہ حاضر کا صیغہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے اس سے جو ظالم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اچھا یہ دیکھیں، تم ہرگز گمان نہ کرو مردہ ان کو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، یعنی یہ انتہائی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ یفتننکم، تننا، یہ آپ کا انتہائی تاکیدی اسلوب ہے۔ اے انسان، تمہیں ہرگز آزمائش میں نہ ڈال دے شیطان، جیسا کہ اس نے نکلوایا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔